آج آپ نے پریزیڈنٹ آپ نے میں نے منتخب کرنا ہو، پرائم منسٹر منتخب کرنا ہو، وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ منتخب کرنا ہو، ووٹنگ کا عمل آئے گا، ایک پرچی جسے آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ رہے ہو، جس پر اپنے ہاتھوں سے مہر لگا رہے ہو، ایمانداری کی بات ہے اگر اس پرچی کا آپ نے انصاف نہ کیا، یا تو بسنے ملک کے اندر ملک کے اندر بسنے والی عوام کا، اس ملک کا تیرے ہاتھوں سے تیرے ایک ووٹ سے بیڑا غرق ہو جائے گا یا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارا اس منبر پر کبھی یہ موضوع نہیں رہا، لیکن آج باتوں کے اندر یہ بات آ گئی، اگر خدا پاک وحدہ لا شریک تجھے ووٹ ڈالنے کا وقت دے، مہلت عطا فرما دے، تجھے آپ کو مجھے ووٹ ڈالنے کا حق دے دے، تو خدا کے واسطے برادری پارٹی نہ دیکھو، اللہ کے نبی کی امت کا مفاد دیکھو، خدا کی مخلوق کی بہتری دیکھو کہ اللہ جل شانہ نے کس کے ہاتھوں سے کس کی خدمات کو اسلام کی سربلندی کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اللہ نے کسے قبول فرمایا ہے۔ ورنہ ہمارے ایک ووٹ کی وجہ سے جس کے ادا کرنے میں جس کے دینے میں ہم نے غلط فیصلہ کر دیا، اگر اس سے خدا کی مخلوق کو نقصان پہنچا، خدا کی مخلوق کا وبال قیامت کے دن ووٹ دینے والے کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ خلافت کا حقدار کون ہے؟ وزارت کا حقدار کون ہے؟ صدارت کا حقدار کون ہے؟ حکمرانی کا حقدار کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جس میں صلاحیت ہونی چاہیے، جس کے اندر قابلیت ہونی چاہیے، جس کے اندر گٹس ہونے چاہیے، جس کے اندر حد کمال تک کمال ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کا عمر موجود ہے۔ کون عمر؟ سب کو میرے نبی نے سارے میرے نبی کے پاس قدموں میں چل کے آئے، لیکن میرا نبی عمر کو لینے کے لیے بیت اللہ کے پاس گئے۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ کی چھاؤں میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے چلے گئے۔ سارے مرید ہیں، عمر نبی کی مراد ہے، زمین پہ چلتا ہے، اس کے چلنے پر خدا آسمان سے بولتا ہے، فرشتے جس کا حیا کرے، زمین آسمان پانی کی مخلوق جس سے ڈرے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جوان مرد بھی موجود ہے۔ دنیا نے عمر کو سنا ہے، کسی نے میرے عزیزو کسی مجلس سے سنا، کسی نے میرے عزیزو کسی میری اجلاس میں سنا، کسی مشاعرے میں سنا۔ رب کعبہ کی قسم عمر کو قرآن کے ورقوں پہ ٹٹولو، یہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر، مدینے کی گلی میں جھانک رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ ننگے پاؤں ننگا سر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی میں دوڑا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا عمر خدا تیرے پہ بھلا کرے، مدینے کی گلی میں کیوں دوڑ رہا ہے؟ کہنے لگے بیت المال کا ایک اونٹ رسی توڑا کے بھاگ گیا۔ کہا عمر خادم موجود ہے، فرمایا اگر خادم سے پکڑا نہ گیا، مسلمانوں کے مال میں جو اونٹ ہے اگر وہ آگے پیچھے ہو گیا، عمر کی ساری نیکیاں خدا کے دربار میں کام نہیں آئیں گی۔ یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدہ عائشہ کے پوچھنے پر بتایا تھا آسمان کے ستاروں کو گن نہیں سکتا، ایسے عمر کی نیکیوں کو بھی کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ عمر جیسا جوان موجود ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ کائنات کے اندر سیدنا عثمان کے علاوہ کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو اے عثمان اب چندہ دینا بند کر دے، کسی اور کو بھی کھڑا کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، کوئی کائنات کے اندر ایسا کوئی نہیں، خداوند عالم نے جس کے بارے میں فرمایا ہو اے عثمان تیرا بہت میرے پاس آ گیا، بس کر دے۔ ہے کوئی ایسا؟
عثمان سے کہو مجھے دینا بند کر دے، بہت تو نے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی موجود ہے، جو میرے عزیزو چلے، جس کا گریبان کھلا ہو فرشتے چلنا چھوڑ دیں، یہ عثمان غنی ہے۔ جب سے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اتنا حیادار تھا۔ اوے لوگو، ہم تو کرتا شلوار پجامہ اتارنے میں، چڈا نیکر پہننے میں دیر نہیں کرتے۔ یہ عثمان غنی جب نہایا کرتے تھے دیواروں کی اوٹ میں، تب بھی آپ کا تہمد نہیں اترا کرتا تھا۔ کون عثمان غنی؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دینے کے بعد، تھی تو نہیں، ہو بھی نہیں سکتی تھی، اگر اللہ چاہے، اگر نہ چاہے تو نہیں ہو سکتی، چاہے تو 100 دے دے، لیکن حضور نے اپنے داماد پہ اتنا بھروسہ کیا، تیرا داماد دنیا کا پڑھا لکھا ہوگا، کوئی شیخ الحدیث ہوگا، عالم فاضل ہوگا، وکیل جج ہوگا، لیکن دنیا کے سارے دامادوں کا اعتبار ایک طرف ہے۔ جو کالی کملی نے والی نے اعتبار کیا، فرمایا 2 چلی گئی، عثمان تیرے نکاح میں آ کر اگر 40 ہوتی، میں تیرے علاوہ دامادی کا شرف کسی اور کو نہ دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے موجود ہے، گبرو جوان موجود ہے۔ یا علی التاخی فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا آخرت میں تیرا چناؤ کیا، اللہ نے دنیا میں بھی تجھے میرا بھائی بنا دیا، آخرت میں بھی تجھے میرا بھائی بنا دیا ہے۔ آج آپ کی میری بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی کہیں سے بلاوا آئے گا، تایا کہے گا میرے پہ بھروسہ کر، چاچا کہے گا میرے پہ بھروسہ کر، رشتہ دار کہیں گے میرے پہ بھروسہ کر۔ جب علی نبی کے دروازے پہ رشتہ مانگنے کے لیے آئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا پیغمبر ادھر ادھر کی بات نہ دیکھ، علی کے پیر کے جوتے کو نہ دیکھ، علی کی پھٹی تہمت کو نہ دیکھ، علی کے پھٹے کرتے کو نہ دیکھ، علی کا مکان نہ دیکھ، علی کا کاروبار نہ دیکھ۔ اے کملی والے، بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دے، خدا کہہ رہے علی کے بارے میں میرے پہ بھروسہ کر لے۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے موجود ہیں، عبداللہ بن عمر موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے، اللہ اکبر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔ میرے عزیزو، تبوک کے موقع پر یہ پیچھے رہ گئے۔ یہ کون ہے؟ نبی کا ابو ذر، جو 700 میل پیدل ہی چل کے چلا گیا ہے۔ فرمایا میرا ابو ذر نظر نہیں آ رہا، میرا ابو ذر نظر نہیں آ رہا۔ کملی والے، اس کے پاس سواری کوئی نہیں، یہ نبی کا اتنا دیوانہ تھا، پیدل چلتا آیا، دور سے حضور نے دیکھا، فرمایا یہ ہو نہ ہو میرا ابو ذر ہوگا۔ جب رحمت دو عالم کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا ابو ذر کیا چیز تجھے لے کے آئی؟ اپنے پیروں کے چھالے دکھا دیے، پیروں کے تلوے پھٹے دکھا دیے۔ کملی والے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو ذر غفاری دنیا کے اندر رہ کے تیرے امر تیری تابعداری کے خلاف کر سکتا ہے؟ نبوت نے چہرہ دیکھا، ابو ذر کی آنکھ کے آنسو کے ساتھ اپنی آنسو کو ملایا، فرمایا اس کو دیکھ لو، اکیلا آیا، اکیلا رہے گا، اکیلا ہی دنیا سے چلا جائے گا۔ اوے لوگو، اس کے جنازے پڑھانے والا بھی اور اس کے جنازے پڑھنے والے بھی 2-4 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ ہوں گے۔ تاریخ دنیا ان کا نام تھا۔ 3 جوڑوں سے زیادہ رکھنے والے پر ڈنڈا اٹھا لیا کرتے، مدینے کی گلی میں گھوما کرتے، فرمایا لوگوں سونا چاندی رکھنا حرام ہے۔ صحابہ میں یہ واحد صحابی ہے جس کا گھر در کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، لوگوں نے شکایت کی تیرا ابو ذر ڈنڈا اٹھا کے پھرتا ہے، ہمیں اچھا کھانے نہیں دیتا، اچھا پہننے نہیں دیتا۔ ان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبدہ کے مقام پر بھجوا دیا گیا، مدینے کے پاس ایک بستی میں بھجوا دیا گیا۔ اللہ اکبر، بیمار ہو گئے، بچیاں پاس تھیں۔ اللہ اکبر، گھر والی کہنے لگی ابو ذر تیرا کیا بنے گا؟ کہنے لگے پریشان ہونے کی
کی بات نہیں، اللہ کے نبی نے جو کہا وہ سچ ہو کے رہے گا۔ اکیلا آیا اکیلا گیا، جنازہ پڑھانے والی مختصر جماعت ہوگی، گھر والی کہنے لگی پھر تیرا کیا بنے گا؟ فرمایا میں مر جاؤں مجھے غسل دے کے کفن پہنا دینا، روڈ کے کنارے کھڑی ہو جانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حق ہو کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حج سے جب قافلہ میرے عزیزو، اللہ اکبر، غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج سے جب قافلہ واپس آیا، اسماعیل کو دیکھا، کہنے لگے خدا تیرے پر بلا کرے ہو نہ ہو تو ابو ذر کی گھر والی کہاں ہے؟ ابو ذر کہ اللہ اکبر، اور تمہارے ہاتھوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج کی جماعت والوں نے چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے کہنے لگے ابو ذر آج تو یہاں تنہا پڑا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم کملی والے نے تیرے بارے میں سچ فرمایا تھا۔ حال کا حکم ہو، نبی کی اطاعت پر قربان ہو جانا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام ایمان ہے میرے ساتھ۔ اس وقت حکم کیا ہے اور حکم پر میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے حکم کا بھی پتہ ہے، نبی کے طریقے کا بھی پتہ ہے، لیکن میرے عزیزوں مجال ہے ٹس سے بس ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو جائے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر، اسی حالت میں کھڑا ہو جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاؤں زمین پر دوسرا ہوا میں، اسی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ دیکھنے والے کہنے لگے تجھے عقل مند کون کہے گا؟ تجھے اللہ اکبر تجھے عقل والا کون کہے گا؟ ایسے لنگ پڑے کے ساتھ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لوگوں مجھے عقل والا نہ کہو، مجھے ان کا تابع دار کہو، لاکھ عقلیں ان کے قدموں پر مبارک ہے۔ میرے کان میں آواز پہنچ گئی جس حالت میں وہیں کھڑا ہو جائے، اگر اللہ کی عزت کی قسم میں نے یہ پاؤں زمین پر ٹکا دیا کملی والے کے خلاف ہو جائے گا، اگر خدا ناراض ہو گیا تو میرے لیے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا۔